خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے اس سفر پر نکلیں گے جہاں خون اور سرحدوں نے جنوبی ایشیا کی تقدیر لکھی۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے برطانوی ہندوستان کی تقسیم اور آزادی کی کہانی کی۔ 1947 صرف ایک سال نہیں بلکہ ایک ایسا لمحہ جس نے اس خطے کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 200 سال کی غلامی کا سورج تو غروب ہوا، لیکن آزادی کی یہ صبح اپنے ساتھ لائی تھی بے تحاشا خون، قربانیاں اور لاکھوں لوگوں کی بے گھری کا درد۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ آخر انگریز ہندوستان آئے کیسے تھے اور ایک تجارتی کمپنی سے حکمران کیسے بن گئے؟ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ تو آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں پہلے باب سے، کمپنی سے تاج تک کا سفر، یعنی برطانوی راج کا عروج۔ دیکھیں، کہانی شروع ہوتی ہے سن 1600 میں، جب ایسٹ انڈیا کمپنی مسالوں اور کپڑے کی تجارت کے لیے ہندوستان کے ساحلوں پر اتری۔ ان کا مقصد صرف پیسہ کمانا تھا، لیکن پھر 1757 میں پلازی کی جنگ نے سب کچھ بدل دیا۔ اس ایک جیت نے انہیں تاجر سے حاکم بنا دیا، اور پھر ٹھیک 100 سال بعد 1857 میں انگریزوں کے خلاف پہلی منظم جنگ لڑی گئی، جسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد برطانوی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کمپنی کا راج ختم، اور 1858 میں ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ کے ماتحت آ گیا، اور یہیں سے برطانوی راج کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اور جیسے ہی غلامی کی زنجیریں مزید سخت ہوئیں، آزادی کی تڑپ بھی بڑھنے لگی۔ یہیں سے شروع ہوتا ہے ہمارا اگلا باب، بیداری، یعنی تحریک آزادی کا آغاز۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ شروع میں ان کا مقصد صرف انگریزوں سے سیاسی اصلاحات منوانا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ایک متحدہ ہندوستان میں شاید ان کے حقوق محفوظ نہ رہیں۔ اسی احساس کے نتیجے میں 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی گئی، اور بس یہیں سے دو الگ الگ سیاسی نظریات نے جنم لیا۔ اور ان نظریات کو سمت دی ان عظیم رہنماؤں نے جنہوں نے آنے والی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس شخصیت کی جنہیں پاکستان کا بانی مانا جاتا ہے، محمد علی جناح۔ مسلم لیگ کے رہنما کے طور پر انہوں نے 1940 میں لاہور میں وہ تاریخی قرارداد پیش کی جسے بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا۔ اس کی بنیاد تھی دو قومی نظریہ، یعنی ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں جن کی ثقافت، زبان اور سیاسی منزلیں الگ ہیں۔ اسی نظریے کو بنیاد بنا کر انہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے ایک بے مثال سیاسی اور قانونی جنگ لڑی۔ اب دوسری طرف تھے انڈین نیشنل کانگریس کے سب سے بڑے اور بااثر رہنما مہاتما گاندھی۔ ان کا راستہ، ان کا فلسفہ بالکل مختلف تھا۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا اہنسا، یعنی عدم تشدد۔ انہوں نے عدم تعاون اور سول نافرمانی کی تحریکیں شروع کی اور لاکھوں ہندوستانیوں کو پرامن احتجاج کے ذریعے انگریز راج کو چیلنج کرنے پر اکسایا۔ اہنسا یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ گاندھی کی پوری جدوجہد کا مرکز اور ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ کانگریس کے رہنماؤں میں ایک اور اہم نام تھا جواہر لال نہرو کا، جو جدید ہندوستان کا چہرہ بنے۔ نہرو ایک نئے، ترقی پسند اور سیکولر ہندوستان کا خواب دیکھتے تھے۔ ان کی نظریں مستقبل پر تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ آزادی کے بعد وہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ لیکن اس دور میں ہر کوئی گاندھی کے پرامن راستے سے متفق نہیں تھا۔ ایک ایسے ہی رہنما تھے سبھاش چندر بوس۔ ان کا ماننا تھا کہ آزادی بھیک میں نہیں ملتی، اسے چھیننا پڑتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے آزاد ہند فوج تشکیل دی تاکہ انگریزوں سے مسلح جنگ کی جا سکے اور فوری طور پر مکمل آزادی حاصل کی جائے۔ ان کا یہ نعرہ آج بھی گونجتا ہے، تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا۔ یہ اس دور کے لیے ایک انتہائی انقلابی اور جوشیلا پیغام تھا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے آخری اور سب سے فیصلہ کن موڑ پر، 1940 سے 47 کے وہ 7 سال جب واقعات بہت تیزی سے رونما ہوئے۔ ذرا دیکھیے یہ سب کیسے ہوا۔ 1940 میں مسلم لیگ نے الگ ملک کا مطالبہ کر دیا، تو جواب میں 42 میں کانگریس نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا آغاز کر دیا۔ اسی دوران دوسری جنگ عظیم نے برطانیہ کی معاشی کمر توڑ دی اور ان کے لیے اپنی سلطنت سنبھالنا مشکل ہوتا گیا۔ اور پھر 1946 میں جب ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فسادات پھوٹ پڑے تو یہ بات تقریباً طے ہو گئی
کہ اب ہندوستان کا متحد رہنا ناممکن ہے۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کے سب سے بڑے انسانی المیوں میں سے ایک تھا، تقسیم کا سانحہ۔ 1.5 کروڑ لوگ، صرف ایک عدد نہیں، یہ 1.5 کروڑ کہانیاں ہیں جنہیں چند مہینوں کے اندر اپنے گھر، اپنی جڑیں چھوڑ کر ایک نامعلوم مستقبل کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ جی ہاں، یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے خونی ہجرت تھی۔ اس کا پیمانہ تصور سے بھی باہر ہے۔ تو 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور ٹھیک ایک دن بعد 15 اگست کو ہندوستان نے آزادی کا جشن منایا۔ لیکن ان دو ملکوں کے بیچ سرحد کس نے کھینچی؟ ایک برطانوی وکیل سرل ریڈکلف نے، جو اس سے پہلے کبھی ہندوستان آیا ہی نہیں تھا۔ اس نے چند ہفتوں میں نقشے پر ایک لکیر کھینچ دی، اور اس لکیر نے لاکھوں خاندانوں کو تقسیم کر دیا اور لاکھوں لوگوں کی جان لے لی۔ آخرکار آزادی تو مل گئی، لیکن تقسیم کا ایک ایسا گہرا زخم بھی ملا جو آج 7 دہائیوں بعد بھی تازہ ہے۔ یہ ایک ایسی وراثت ہے جو آج بھی جنوبی ایشیا کی سیاست اور معاشرت پر اپنے اثرات چھوڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک سوال آج بھی باقی ہے، کیا تاریخ کے یہ زخم کبھی بھر پائیں گے؟